بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بغیر وضو آیت کرسی اور درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دستر حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلال القدر ہے۔ خدا وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تمام تخلیقات جہانوں کا رب ہے۔ اس کے سوا عبادت کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے، خدا ان گناہوں کو نہیں بخشتا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھ لیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48۔ زندہ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود موجود ہے، یعنی کسی بھی چیز نے اسے پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ اور لازوال ہے، جو کبھی نہیں مرتا، جو ہر ایک اور ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اس پر مکمل انحصار کرتی ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ امیر ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس کے نشانات و تصورات میں سے ہے، آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ سورۃ الروم میں آیت نمبر 25 میں ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ غفلتی یا نیند کی تمام ریاست بالاتر ہے۔ اللہ کبھی کسی غفلت بے خبر نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے غلطی کر سکتا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہر چیز کا مالک ہے اور ہر ایک کمائی سے آگاہ ہے۔ اس کی کامل صفات میں یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ کبھی نیند یا اونگ سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں سے ہے سب کچھ 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا تھکان نہیں ہوئی۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 38 میں ہے، اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین یا آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 6۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن اس کی اجازت کے سوا کوئی بھی اس کی موجودگی میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کافر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے بتوں سے ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اسی لیے اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس کی عدالت میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی سوائے اس کے وہ اجازت دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں ہے کہ جب کہ کچھ کے سوا اسے مراد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، کچھ نبیوں فرشتوں کی شفاعت اور کچھ مسلمانوں کی شفاعت ہے، اور جو کچھ دوسروں کے لیے کریں گے
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी करीम के लिए एक दुआ है जो यकीन अल्लाह की तरफ से पूरी की गई है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह मेरी इस खुसूसी दुआत को मेरी उम्मत के लिए क़यामत में शफात बनाए। सही बुखारी जिल्द 9 किताब नंबर 93 नंबर 566। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उससे सब मालूम है। इससे मुराद तमाम मखलूक़ात के बारे में उसका कामिल इल्म है, माजी, हाल और मुस्तकबिल समेत। ये अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के इल्म का सबूत है और तमाम जहानों को घेरे हुए हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जो कुछ उनके आगे है और कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है और अपने इल्म से खुदा के इल्म पर खाता नहीं कर सकता। दुरूद पाक की अहमियत और कुरान मजीद में इसका हुक्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म कुरान करीम में दिया गया है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ने सलात व सलाम की निस्बत औलन अपनी तरफ फरमाई है कि इसके बाद मेरी अपनी नूरानी मखलूक फरिश्तों की तरफ फिर अहले ईमान को हुक्म फरमाया कि ए मोमनो तुम भी दरूद भेजो, चनाचे अरशाद बारी ताला है। ये कुरान मजीद की ये आयत है जिसे वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। फरिश्ते और अल्लाह अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, आप भी भेजो। तर्जुमा इसका, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं उन पैगंबर पर, ऐ ईमान वालों तुम भी आप पर रहमत भेजा करो और खूब सलाम करो। बयान है, बयान कुरान ने बयान किया है। मोहतरम नाज़रीन, क्या बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी को पढ़ा जा सकता है या नहीं, यानी कि बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी की तलावत कर सकते हैं। असल में आयतुल कुर्सी जो है यह कुरान मजीद की एक आयत है, उसके पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उनके जहन में सवाल इसलिए आ रहा है कि यह कुरान मजीद की एक आयत है तो क्या बगैर वज़ू के हम इसकी तलावत कर सकते हैं या नहीं। याद रखिएगा, कुरान मजीद की तलावत करने के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। ये काफ़ी लोग नहीं जानते, कुरान मजीद की तलावत के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। कुरान मजीद को छूने के लिए, उससे हाथ लगाने के लिए, टच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वज़ू को होना शर्त है। अगर कोई शख्स बग़ैर वज़ू के आयतुल कुर्सी उसे याद है, वो आयतुल कुर्सी को तलावत करना चाह रहा है या फिर उसी तरह कुरान मजीद का कोई हिस्सा उसे याद है, कोई सूरत तलावत करता है, तो बग़ैर वज़ू भी कुरान मजीद की तलावत करना जायज़ है। लेकिन अफजल और बेहतरीन ये है कि बावज़ू होकर कुरान मजीद की तलावत की जाए। लेकिन कुरान मजीद को छूने के लिए, उसे टच करने के लिए वज़ू का होना ये शर्त है। इसी तरह बाज़ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या हम बग़ैर वज़ू के दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। क्या बग़ैर वज़ू के दुरूद पाक पढ़ना जायज़ है या वज़ू का होना शर्त है। या याद रखिएगा, दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी वज़ू का होना शर्त नहीं है। अलबत्ता बेहतर अफजल ये है कि बावज़ू होकर दुरूद पाक पढ़ें। लेकिन अगर कोई बग़ैर वज़ू भी दुरूद पाक पढ़ ले तो वो दुरूद पाक पढ़ना भी जायज़ है। और उसी तरह ज़रा ज़िक्र व अज़कार, तस्बीहात, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितनी भी ज़िक्र व अज़कार हैं उनके लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। अफजल और बेहतर ये है कि बावज़ू होकर ये तमाम अमाल किए जाएं। लेकिन अगर कोई बग़ैर वज़ू भी करता है तो जायज़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। अगर आपको ज़बानी आयतुल कुर्सी की तलावत कर रहे हैं, नाज़रीन नमाज का एहतमाम लाज़मी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना
ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام حضرات کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والے بٹن کو دبا دیں۔